ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھولنے میں عدم تعاون پر نیٹو اور چین کو دھمکیاں۔ طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 7 ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ اتحادی ممالک نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت خراب ہوگا۔ بیجنگ نے تعاون نہ کیا تو چینی صدر کے ساتھ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ کہا ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ شرائط سے مطمئن نہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران اب بھی پانی میں بم یا ڈرون حملے جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ایرانی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ایرانی میڈیا ہیرا پھیری اور غلط معلومات پھیلانے کا ماہر ہے۔ سمندر میں دکھائی گئی ایرانی بوٹ کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ سب ڈس انفارمیشن ہے۔ امریکی طیاروں بحری جہازوں کی تباہی کی خبریں من گھڑت اے آئی کی تخلیق ہیں۔ ایران سے وہی جنگیں جیت رہا ہے جو اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کی اپیل پر دنیا خاموش، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر نے چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں سے جنگی جہاز بھیجنے کا کہا۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے ٹرمپ کی اپیل پر لی جائزہ لے رہے ہیں۔ برطانیہ نے کہا آبنائے ہرمز میں مائن ہنٹنگ ڈرون بھیج سکتے ہیں۔ جاپان نے جواب دیا جنگی جہاز بھیجنے کی شرائط بہت سخت ہیں۔ فرانس بھی جنگ میں براہ راست شمولیت سے گریزاں۔ چین کا مسئلے کے سفارتی حل پر زور، کہا ایران کے ساتھ بات چیت ترجیح ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی کوششیں جاری۔ امریکی میڈیا بھی تضاد کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایران کی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت توقع سے زیادہ ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملے خطرات بڑھا رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے جلد اتحاد کا اعلان کر سکتی ہے۔ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہو گیا۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت $101.31 فی بیرل ہوگی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $106.106 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ایران سے جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، امریکی وزیر توانائی کو یقین۔ کرس رائٹ کہتے ہیں جنگ ختم ہوتے ہی توانائی کی سپلائی دوبارہ بہتر ہو جائے گی۔ سپلائی بحال ہونے سے تیل اور توانائی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ امید ہے چند ہفتوں میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی لائن لگ گئی۔ 1000 کے قریب بحری جہاز آبنائے ہرمز کھلنے کے منتظر۔ برطانیہ کی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا سب کے مفاد میں ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سمندری راستے کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اسے مستقل طور پر بحال کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی ہے۔ برطانیہ نے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے جدید ترین جنگی طیارے میدان میں اتار دیے۔ برطانوی ٹائفون اور F-35 طیارے قطر اور قبرص میں تعینات۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے جنگی طیاروں نے رات بھر پروازیں کی۔ متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین کے دفاع کے لیے فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن بادہ صادق 4 کے تحت 54ویں لہر یا زہرہ شروع کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خطے میں دشمن کے اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ 4 امریکی فضائی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ حملوں کا ہدف اہم انفراسٹرکچر، کمانڈ سینٹر، ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور تھا۔ میزائل اور ڈرونز نے خطے میں امریکی فورسز کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ دشمن کے خلاف پہلی بار سجیل میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ کرم شہر، خیبر شکن، قدر اور حماد میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران اس وقت زیادہ تر 1 دہائی پہلے بنائے گئے میزائل استعمال کر رہا ہے۔ جدید میزائل ابھی استعمال نہیں کیے گئے۔ اگر امریکہ میں ہمت ہے تو اپنے جہاز خلیج فارس میں لے آئے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائل حملے، تل ابیب میں اسرائیلی زیر زمین بنکرز میں رہنے پر مجبور۔ تل ابیب میں میزائل آتا دیکھ کر اسکائی نیوز ٹیم کو پناہ لینی پڑی۔ اسکائی نیوز کے مطابق تل ابیب میں میزائل آتا دیکھ کر اسکائی نیوز ٹیم کو پناہ لینی پڑی۔ تل ابیب میں میزائل ڈرون دیکھ کر اسرائیلی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایرانی حملوں میں تل ابیب کے مختلف مقامات پر آگ لگی، 2 افراد زخمی۔ اسرائیلی ریسکیو سروس کی 23 مقامات پر نقصانات کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیل پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے خصوصی پولیس یونٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ہولون میں آگ لگنے سے متعدد افراد زخمی۔
اسرائیلی فورسز کا ایران کے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایندھن کے ڈپوں پر اسرائیلی بمباری عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر بیان، کہا ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنانا ماحولیاتی تباہی اور ایکو سائیڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے مقامی آبادی کی صحت کو طویل مدتی خطرات لاحق ہو گئے۔ مٹی اور زیر زمین پانی کی آلودگی آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرے گی۔ اسرائیل کو ان جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ ایران نے عرب ملکوں میں شہریوں پر حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں عرب ملکوں میں شہریوں پر حملوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے شاہد سسٹم سے ملتا جلتا ڈرون تیار کیا ہے جس کا نام لوکاس ہے۔ یہ عرب ملکوں پر حملے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری، تہران کے اسپیس ریسرچ سینٹر پر میزائل حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ ریسلنگ جم تباہ، اصفہان پر حملے میں 15 فیکٹری ورکر شہید ہو گئے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے تہران پر حملے میں خاتم الانبیاء ایمرجنسی کمانڈ کے انٹیلیجنس برانچ کے 2 سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی اور امیر شریعت شہید ہو گئے۔ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی کو صالح اسدی کی جگہ قائم مقام تعینات کیا گیا تھا۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اسرائیل اب تک 30,000 سے زائد شہری مقامات کو نشانہ بنا چکا۔ جنوبی لبنان کے علاقے قطرانی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 830۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، لبنان میں جاری کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ فرانسیسی صدر کی ایران سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ صدر پزشکیان نے کہا ایران خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن جارحیت کے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کا الزام مسترد کر دیا۔ خرق جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین کے استعمال کی تردید کر دی۔ اماراتی صدر کی سفارتی موشی نے کہا ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے لیکن دلیل اور منطق کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایران حملے روک کر بات چیت کی کوششوں کی طرف آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ نے راس الخیمہ اور دبئی کے قریب جزیرہ خرق پر حملہ کیا۔ متحدہ عرب امارات وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے 15 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرون تباہ کر دیے۔ اب تک 298 بیلسٹک میزائل اور 15 کروز میزائل تباہ کر چکے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کی وجہ سے آتش کی۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے قریب فیول ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد طیاروں کی لینڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ دبئی لینڈنگ کرنے والی پروازیں ایئرپورٹ سے دور فضا میں ہولڈنگ پیٹرن پر رکھی گئی ہیں۔ بغداد میں امریکی اڈے وکٹوریہ پر راکٹوں اور ڈرون سے حملے۔ عراق کی سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا امریکی اڈے پر حملے میں 10 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی اڈے کو 3 ڈرون اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی اڈے پر عراقی مزاحمت کاروں کا حملہ۔ باجوڑ میں افغان طالبان حکومت کا معصوم شہریوں پر حملہ، 4 معصوم شہری شہید، 5 سال کا بچہ شدید زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں افغان طالبان حکومت نے باجوڑ میں سرحد پار سے مارٹر فائر کیا۔ حملے شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ ایک گھر کو شدید نقصان پہنچا، 4 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 5 سال کا بچہ شدید زخمی ہوا۔ 4 بھائی ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شہید ہوئے۔ مقامی افراد نے افغان طالبان حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ افغان طالبان حکومت نے دہشت گرد تنظیم فتنہ خارج سے مل کر بزدلانہ حملہ کیا۔ شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین، بنیادی انسانی اقدار کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔
فتنہ خارج اور اس کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن غزب الحق جاری، پاکستان نے افغانستان میں 73 مقامات کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان رجیم کے 684 کارندے ہلاک، 912 زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات اور تطارک نے بتایا طالبان رجیم کی اب تک 252 پوسٹیں تباہ اور 44 پر قبضہ کیا گیا، 229 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ پاک فوج نے 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں دہشت گردوں کی ٹیکنیکل سپورٹ اور اسلحہ سٹوریج تنصیبات تباہ کر دی گئیں۔ تکنیکی آلات رکھنے والی سرنگ بھی تباہ کر دی۔ چترال سیکٹر میں افغانستان کی ودینی پوسٹ پر دہشت گردوں کا جمپ آف پوائنٹ تباہ کر دیا گیا۔ کارروائیوں میں کسی شہری آبادی یا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان طالبان کے ایکس اکاؤنٹ سے جنوبی وزیرستان حملے کی جعلی ویڈیو شیئر۔ ویڈیو دراصل کردستان عراق کی نکلی، پاکستان سے غلط منسوب کیا گیا، جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب، حقیقت ایک بار پھر سامنے آ گئی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے بھارتی رو سے منسلک پروپیگنڈا اکاؤنٹ نے بھی پہلے یہ ویڈیو پھیلائی تھی۔ غیر ملکی ویڈیو پاک افغان سرحدی صورتحال سے جوڑ کر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع کا وانا میں کامیاب حملے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں افغان رجیم کا ایک ڈرون تباہ کر دیا گیا، کسی بھی فوجی تنصیب یا انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا۔ لکی مربد میں فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن 5 خارجوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خلاف خارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ کوہاٹ میں لاچی کے پہاڑی علاقے میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین، کہا کے پی میں قیام امن کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی کی کارروائیاں قابل تعریف ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار، کہا وزیر اعلیٰ اچھے کاموں کا تسلسل جاری رکھیں، مشکل حالات میں بھی عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی سندھ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا ہم آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے۔ کچھ لوگ کراچی میں جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ سندھ حکومت اور میر کراچی مرزا وہاب کی کارکردگی سے خوش ہوں۔ مسائل کے باوجود وزیر اعلیٰ جس طرح صوبے کا مقدمہ لڑتے ہیں قابل تعریف ہیں۔ ٹھٹہ کے قریب 6 بچے دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، 4 کی لاشیں نکالی گئیں، 2 کو مقامی افراد نے بچا لیا۔ جاں بحق بچوں کا تعلق پروبرداری سے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، ڈی سی ٹھٹہ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں شہری نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی، پولیس اور شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق النور موڑ کے قریب 2 ڈاکو خاتون ساتھی کے ہمراہ شہری کو لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 1 ڈاکو موقع پر مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت سلمان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے تعاقب کے بعد خاتون ڈاکو کو گرفتار کیا۔ ڈاکو کا ساتھی اکبر فرار ہو گیا۔ ڈاکو کی لاش اسپتال منتقل کر دی۔ مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں کارساز کے قریب تیز رفتار کار اور ہائی روف میں تصادم، 6 افراد زخمی۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثے میں 2 بچے، 2 بچیاں اور 1 مرد اور 1 خاتون زخمی ہوئے۔ حادثے کے زخمیوں کو شناخت نہ ہو سکی۔ کراچی میں صدر میں خاتون سے گاڑی چھین کر فرار ہونے والے 2 ڈاکو نمائش رنگی پر عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ ڈاکوؤں کو معلوم تھا کہ گاڑی میں 3 بچے سو رہے ہیں۔ بچوں کے شور مچانے پر ڈاکو نمائش پر بچوں کو سڑک پر اتار رہے تھے کہ موقع پر موجود لوگوں نے ڈاکوؤں کے درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम ईद से पहले भी शायकीन को तोहफा ना दे सकी। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नाकाम। बंगाल टाइगर्स ने फैसल कुन मार्का 11 रन से अपने नाम किया। ढाका में सलमान अली यागा की फाइटिंग सेंचुरी आएगा। कप्तान शाहीन के 37 रन भी शिकस्त से ना बचा सके। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफीद ने 3 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 290 रन जोड़े। तंजीद हसन वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो रहे। तंजीद और नाहिद राना को सीरीज का मुश्तरका हीरो करार दिया गया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीती। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। पाक बांग्लादेश तीसरे वनडे के दौरान ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खूबसूरत मनाजिर। स्टैंड्स में मौजूद तमाशाइयों को रोजा अफ्तार करते देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरीवेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को न्यू ब्राजील यारी का दौरा भी कराया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। और ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर खरीदारी जारी। ईद से पहले आखिरी संडे बन गया शॉपिंग डे। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। इस्लामाबाद में भी खवातीन और बच्चों की ईद शॉपिंग। कपड़ों के बाद चूड़ियों और जूतों की खरीदारी। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। क्वेटा में चूड़ियों, मेहंदी और रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल पर रश। पेशावर में आवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया।